جی السلام علیکم۔ ایک کویشچن ہے جو اکثر ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں جواب ملتا ہے، کئی دفعہ بہت اچھا نہیں ملتا۔ فائنڈنگ آؤٹ واٹ یو وانٹ ٹو بیکم، مطلب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے لائف میں؟ وداؤٹ ورک آل لائف گوز روٹن۔ البیہ کامیو ایک رائٹر تھا، اس نے کہا تھا کہ کام کے بغیر ساری زندگی جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے، اس میں کچھ نہیں بچتا۔ بٹ وین ورک از سو لیس لائف اسٹیفلز اینڈ آئز، لیکن جب آپ کا کام جو ہوتا ہے اس میں آپ کی کوئی من ہی نہ ہو، سول لیس ہو وہ، تو پھر جو زندگی ہوتی ہے ہماری اس کا بھی دم گھڑ جاتا ہے اور ہم اندر سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ کام بھی کریں، کام بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اگر کام نہیں ہوتا تو لائف نہیں خراب ہو جاتی؟ یہ کیسی ایکویشن ہے کہ کام امپورٹنٹ ہے یا لائف امپورٹنٹ ہے؟ وٹ ایور وی چوز ٹو بیکم وی مسٹ ایم اینڈ ورک ٹو میک آر لائف اے گڈ لائف۔ دیکھیے ہم پروفیشنلی کچھ بھی ہوں، ہم نے ہائر پروفیشنز میں جانا ہو جس میں بہت زیادہ تعلیم چاہیے، ڈاکٹر انجینئرز ہیں، یا آپ نے دکان پہ بیٹھنا ہو جو کہ جس میں تعلیم بہت زیادہ آپ نہیں بھی لیتے لیکن بعد میں آپ کی بہت محنت ہے، یا آپ کسی قسم کے اسکل کی بیس پہ اپنا روزی کمانا چاہتے ہیں جو کہ وہی بات کہ جس میں کچھ ٹریننگ کچھ سالوں کی ہے، لیکن اس کے بعد آپ آن جاب اپنا پروفیشن بہت بہتر کرتے ہیں، اسکلز اور ٹیکنیکس نئی سیکھ کے جو بھی آپ کریں، ایونچولی ہم سب کی کوشش یہی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، کہ ہم ایک گڈ لائف، ایک اچھی زندگی گزاریں۔ اب اچھی زندگی کیا ہے؟ A good and flourishing life is always a blend of practicality and passion۔ دیکھیے گڈ لائف جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے لیے ہونی چاہیے، اس کو ہم بڑا سیلفش سمجھتے ہیں لیکن یہ بات ہے، اگر آپ ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ دوسروں کے لیے ٹھیک چیزیں کیسے پرووائڈ کریں گے؟ تو ایک اچھی اور فلرشنگ لائف جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ دو چیزوں کا مرکب ہوتی ہے۔ فلرشنگ ہوتی ہے کہ ایسی لائف نہیں کہ بس آپ نے جو ڈیسیجن 10 سال 15 سال 20 سال کی عمر میں کر لیے، آپ اسی کے اوپر چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں اور کبھی اپنی زندگی میں چینج یا ڈیولپمنٹ نہ لائیں، اور آپ کی زندگی میں کوئی نہ چیلنج ہو نہ کچھ ہو۔ جو فلرشنگ لائف ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کے پھل آپ کو ملیں، پھر آپ اور سیکھیں، پھر اور انویسٹ کریں اور سیکھیں، چلتے چلتے پتہ چلے کہ جی پچھلے 20 سال سے اب کی لائف آپ کی جو ہے نا وہ بہت فرق اور بہت بہتر ہے، اس کو آپ کہیں گے فلرشنگ لائف، یعنی ایسی لائف جو بہتر ہوتی جاتی ہے۔ مطلب اس میں اوبیسلی چیلنجز بھی آپ قبول کرتے ہیں، آپ سیٹ بیکس بھی ہوتے ہیں، آپ کو نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن ان جنرل آپ کی لائف ایک بہتری کی طرف جو جاتی ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے جاتی ہے، مطلب دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے، کہ پریکٹیکلٹی کہ جو سچ مچ کی ریالٹی ہے، سیدھی سی بات ہے، جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اس کا حساب رکھنا اور پریکٹیکل ہونا، اور پیشن کہ پیشن وہ انجن ہے، جذبہ کہ پیشن وہ انجن ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا میں سارے کام کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کا مکسچر ہونا چاہیے، صرف ایک یا صرف یہ نہیں کہ صرف پیشن پہ اگر آپ چلیں تو آپ سوچیں ہی نہ کہ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے، اور آپ کا پروفیشن جو ہے وہ قابل قبول ہے بھی یہ نہیں ہے، لیکن جی میرا دل ہے تو میں یہ کروں گا، ایسے چیز نہیں چلتی۔ اور نہ ہی سیدھی سی صرف پریکٹیکلٹی پہ آپ خوش رہتے ہیں کہ جی بس پیسہ مل رہا ہے نا، شام کو پیسے آ جاتے ہیں، میں خوش ہوں یا نہیں ہوں، کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے، بس کام چل رہا ہے۔ تو کام تو چلتا ہے لیکن وہ خوشی سے نہیں چلتا، اس لیے ہمیشہ آپ دونوں کا ایک مکسچر کرتے ہیں۔ بیکاز ایز این ایڈلٹ وی ہیو ٹو ڈیوٹیز، مطلب ہم سب جو بھی 18 20 سال کا بندہ ہے وہ ایڈلٹ ہی ہے، ابھی نہیں تو کل کو اس نے کمانا شروع کرنا ہے، خود اس نے اپنے ڈیسیجن خود کرنے۔ تو ہم جو ہیں ہماری دو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، دو آپ کے میجر فرائض ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ٹو فلفل دا نیڈز آف آر ڈیپینڈنٹس، کہ جو ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے ماں باپ بہن بھائی اور کل کو ہمارے بچے، ان کی ضروریات پوری کرنا، اینڈ آلسو ٹو سرو آر اون سولس ویل ود کنٹینٹمنٹ اینڈ ہیپینیس۔ لیکن دوسری جو ضرورت ہے جس کو بہت ہی خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اپنی روح کی غذا بھی ہونی چاہیے، اپنے من کو بھی خوش کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایسی چیزیں کریں جس سے ہم سکون اور ہیپینس اپنے آپ کو بھی ملے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر ہے حاصل کرنا تھوڑا سا ذرا ٹرکی ہوتا ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن اگر چیز میرے بس میں نہیں ہے تو کیا میں اس کے بارے میں سوچوں بھی نہ اور پلان بھی نہ کروں؟ تو میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں، کوئی چیز ایک دوسرے سے زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ اوپر نہیں ہے۔ یو مسٹ ہیو سین مینی پیپل ابینڈنڈ اور ریگریٹ دیئر کریئر چوائسیز، بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے
ماں باپ نے کہا جی یہ کام کر لو، آپ نے کر لیا، اور اس کے بعد آپ یا ریگریٹ کرتے رہے یا پھر ایونچولی آپ نے وہ چھوڑ دیا. مینی ٹیچرس، لائرس، ڈاکٹر کوئٹ جابس بیکاز دے آر ڈیپلی انہیپی ایٹ ورک. ہم میں سے بہت لوگ اپنے کام میں، جو بھی آپ کی جاب ہوتی ہے، اس میں بڑے ہی ناخوش ہوتے ہیں. اس کی ناخوشی کے لیولز ہوتے ہیں کہ اگر میں ناخوش بھی ہوں لیکن مجھے پیسے کمائے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں چلتی رہوں گی. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے آپ بنے ہی نہیں ہوتے، لیکن آپ کو زبردستی اس میں پش کر دیا جاتا ہے. جیسے لائرز ہیں، ٹیچرز بھی ہیں کہ یہ اسٹریس کرنے والی، اور ڈاکٹرز بھی ہیں یہ اسٹریس کرنے والی جابز ہیں. اور اگر آپ کا دل ان چیزوں میں نہیں ہوتا، یعنی جذبے سے آپ یہ چیزیں نہیں کرتے، تو آپ مصیبت سے کرتے ہو، پھر وہ مصیبت بہت بڑی ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو انہیپی ہوتے ہیں. when they quit they end up looking for other jobs that they are not trained for. بات یہ ہے کہ اگر وہ 10 سال کے بعد چھوڑ بھی دیں، تو بہت سے لوگ ہیں جن کے سیکنڈ کریئر کوئی جاری ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، سیکنڈ کریئر میں ڈاکٹر نہیں ہے تو کامیڈین بن گئے، نہیں تو ایکٹر بن گئے. بے شک اسٹرگل اس میں بھی ہے، لیکن جب بھی آپ اپنا میجر کریئر چھوڑتے ہیں تو آپ دوسری طریقے سے جہاں سے پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے کمپلیٹلی ٹرینڈ نہیں ہوتے ہیں. مطلب ایسے تو لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ڈاکٹری پڑھ لی یا انجینئرنگ پڑھ لی اور اس کے بعد ایم بی اے کر لیا، تو ہو سکتا ہے ایم بی اے کرنے کے بعد وہ پیورلی بزنس ہی کرنا شروع کر دیں، انجینئرنگ کی چیز ہی چھوڑ دیں. لیکن بات یہ کہ ان کے پاس ایم بی اے تھا، یعنی اس نے دونوں فیلڈس میں ٹریننگ لی. لیکن اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ جب فیلڈ سوئچ کرتے ہیں تو دوسری کی ٹریننگ یا تعلیم آپ کے پاس نہیں ہوتی. مینی آف us وانٹ ٹو ڈو وٹ وی انجوائڈ ایٹ آر چائلڈہڈ. اور یہ بھی ایک فنومینا اس کے ساتھ یہ کہ بچپن میں جب آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا تو آپ جو چیزیں کرتے ہیں وہ آپ اپنے دل سے کرتے ہیں. کسی کو اگر اسٹینڈ اپ کامیڈی کرنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ بچپن سے ہی مسخرہ ہوتا ہے. کسی کو آرٹ کا شوق ہوتا ہے، یا کسی کو کوئی بولتا بہت اچھا ہے، تقریریں بہت اچھا کرتا ہے، یا کوئی خاص سکلز اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، یا کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے. تو جو بچپن میں آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی خالص ترین سمجھیں کہ دل کی چیز ہوتی ہے. تو ایک نیچرل بات ہے کہ ہم میں سے بہت لوگ جو ہیں نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم بچپن میں کرتے تھے وہی کریں. بہت سے لوگ چاہتے ہیں، کئی نہیں بھی چاہتے، لیکن میجورٹی چاہتی ہے کہ جی بچپن کے دن اچھے تھے، ہم جو کرتے تھے کتنے خوش ہوتے تھے. ایز پروفیشنز اور اف ناٹ دین ایز اے ووکیشنل چوائس اور ہابیز. یہ جو بچپن کی چیز ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے میں سے میجورٹی کا من ہوتا ہے کہ پروفیشن بھی اسی میں ہو. اگر مجھے کرکٹ کا شوق تھا یا اسپورٹس کا شوق تھا تو میری کوشش یہی ہوگی کہ ایونچولی میں اس کو پروفیشن کے طور پہ اپناؤں. اور اگر میں پروفیشن کے طور پہ نہیں اپنا سکتی، ریزنز اے بی سی کسی کی بھی وجہ سے بھی، تو میرا یہ دل چاہے کہ میں اس کو چلاتی ضرور ہوں کہ یہ ووکیشنل چوائس کے طور پہ، کہ مطلب میں مطلب فارغ وقت میں کر لوں یا ہابی کے طور پہ کر لوں. کہ میرا دل یہ کرے گا کہ اگر مجھے شاعری کا شوق تھا لیکن میں پروفیشنلی اتنی اچھی میں پوئٹس نہیں بن سکی کہ میں پبلش ہوں اور پیسے کماؤں، تو لیکن میں اس کو چلاتی ضرور ہوں گی. تو اس لیے جو آپ کی بچپن کی ہابیز ہوتی ہیں بڑی بڑی آنیسٹلی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو بڑا خوش کیا ہوتا ہے اور آپ نے خود چوز کیا ہوتا ہے. اگر کوئی کلیکٹر تھا مثال کے طور پہ، مطلب اسٹوپڈ سی چیزیں بھی کلیکٹ کرتا تھا، کوئی دھاگوں کے رنگ کلیکٹ کرتا تھا. میں ایک ایسے پرسن کو بھی جانتی ہوں جس کے ارد گرد جہاں بھی وہ گیا، اس نے فرق فرق طرح کے ٹائپس اور فرق فرق طرح کے رنگوں کے دھاگے کلیکٹ کیے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ دھاگے کلیکٹ کر کے اس کو پروفیشن میں کیسے چینج کر سکتے ہیں، لیکن کافی مشکل ہے. لیکن اس سے یہ تو بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر بچپن سے اس کو چیز اٹھا کے سنبھال کے دیکھ کے کیٹیگرائز کر کے آرگنائز کر کے رکھنے کا، جمع کرنے کا شوق تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بائی ہارٹ وہ بیسکلی کلیکٹر ہی تھا وہ بندہ. تو اگر کوئی چوائس ہو تو وہ یا پروفیشنلی یا پھر ہابی کے طور پہ اس کو کلیکشن جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کے بلڈ میں چیز ہے، اس کو پسند ہے وہ. بٹ سم آف us آر گیون اور ڈکٹیٹڈ چوائسیز فرام دا فیملیز. یہ تو بڑی کامن سی بات ہے کہ امی نے کہہ دیا ہے کہ یہ کرو تو اب وہ ڈکٹیٹ ہو گیا، اب آپ نے کرنا ہے. بچے ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے یا لائر بننا ہے یا وہ بننا ہے، اور اگر ان میں سے کچھ نہ بن گئے تو پھر وہ ٹیچر بن جائیں گے یا بزنس مین بن جائیں گے. کچھ بزنس فیملیز میں بچوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر لو، نالائق ہو لائق ہو، آپ نے بیٹھنا گلے پہ ہی ہے. تو یہ تو بڑی کامن بات ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کریئر چوائسیز جو ہے نا وہ زبردستی آپ کے لیے ٹھوس کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں. یا کئی دفعہ آپ کی سوشل کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ گھر میں غربت ہے.
گھر میں غربت ہے اور تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہے تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ آپ کوئی بیسک سکل جو ہے اسی کو ہی آپ اپناؤ گے. تو کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں تب آپ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مجبوریاں نسبتاً کم ہوں اور تب بھی آپ کو چوائس نہ ملے. پھر اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے اگر آپ 5 بچے ہیں اور آپ کے خدا نخواستہ مسائل ہیں گھر میں، تو پھر نہ آپ کے لیے تعلیم لینا اتنا آسان ہوگا، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، کیونکہ لڑکیوں کے اوپر لوگ پیسہ نہیں برباد کرتے جب آپ کے اکنامک ہارڈ شپ ہو. تو اس وجہ سے بھی آپ کے کریئر چوائسیز جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہیں. یا پولیٹیکل کنڈیشنز بھی ہوتے ہیں کہ بہت ساری ہماری پولیٹیکل مائنورٹیز ہوتی ہیں یا مذہب کے حساب سے ہوتی ہیں کہ جن کا آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی اور ہمارا جو کنٹری ہے اس میں ان کے لیے پوری فیسلٹیز نہیں ہیں، یا وہ انڈر پریشر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سیف نہیں فیل کرتے کہ ہر جگہ پہ کھلم کھلا جا کے کام کریں. تو اس قسم کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی دفعہ کریئر جو ہے نا وہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہی کرنا ہے. Sometimes we are required to actualize dreams that our parent passed down to us. وہ یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے کہ جی ابا کو شوق تھا میں ڈاکٹر بنتا، لیکن میں نہیں بنا تو کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بنے گا. Although it may sound unfair, it is still a reality of life in a poor country like Pakistan. اب یہ ریالٹی ہے، ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، ہم ایک غریب ملک ہیں. There is not much vocational guidance, educational career education or career counseling to let us decide how we can most effectively make a living and stay happy as well. سوال یہ ہے کہ کریئر ایسے چنا جائے کہ آپ کی جو نیچرل طاقتیں ہیں، جو اسٹرینگس ہیں، اس کے مطابق آپ کریئر چوز کریں تاکہ آپ کے پاس اسٹریس کم ہو اور آپ خوش رہیں. لیکن یہ بڑا مشکل کام اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی ووکیشنل گائیڈنس بھی نہیں ہے کہ جی آپ فارغ وقتوں میں کیا کریں، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کوئی کہتا. نہ ہی کوئی کریئر ایجوکیشن ہے کہ کیسے آپ چوز کرتے ہیں، کیسے آپ بنتے ہیں، یہ بھی کچھ نہیں ہے. اور نہ ہی کوئی زیادہ کریئر کاؤنسلرز ہیں. کریئر کاؤنسلرز کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جج کریں، دیکھیں اور آپ سے باتیں کریں اور آپ کے مشورے سے آپ کو کچھ 4-5 آپشنز دیں کہ اچھا یہ بھی اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ایسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے ملک میں بچے تو فیصلہ کرتے نہیں، ان کے ماں باپ ہی فیصلہ کرتے ہیں. سو وی ہیو ٹو میک دیز ڈیسیجنز آر سیلوز اکارڈنگ ٹو آر یونیک لائف کنڈیشنز. تو پھر یہ خود ہی ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کی وہ یونیک لائف کنڈیشنز کے بارے میں ہوگا، کے حساب سے ہوگا. کہ یونیک کا مطلب ہے کہ ہر بندے کی زندگی جو ہے وہ فرق ہے. کوئی ایک فارمولا نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو اب بہت سے بچے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کے علاوہ کوئی اور فائنانس کر رہا ہوتا ہے. بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ صرف داخلے کی فیس ہے، آگے خود ہی کچھ کرنا ہے، نوکری کام کر کے کرنی ہے. کچھ کو پتہ ہے کہ وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ماں باپ نے ان کو ڈال کے کسی کالج میں ڈگری دلوا دینی ہے. سب کا اپنا حساب ہے، اپنے اس حساب کے مطابق اپنا جو ہے نا ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. ایز اے اسٹینڈرڈ تھنکنگ پروسیس یو شوڈ لسٹ ڈاؤن پروز اینڈ کونس آف دا پروفیشن یو وانٹ ٹو چوز. اگر آپ کے پاس یہ چوائس ہے اور اگر آپ پروفیشن چوز کرنے سے پہلے یہ کورس کر رہے ہیں تو پھر جو آپ چاہتے ہیں کرنا اس کے پروز اینڈ کونس لکھ لیں. بٹ دس ہیز ٹو بی ڈن ریئلسٹکلی. لیکن ریئلسٹکلی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت مہنگی ڈگری کا ایم کریں جی میں نے باہر جا کے پڑھنا ہے اور ماں باپ کے پاس پیسے نہ ہو اور آپ کے اپنے پاس کوئی پلان نہ ہو، نہ کوئی اسکالرشپ اویلیبل ہو. تو اس کا مطلب ہے ریئلسٹک نہیں ہے. پھر تو ریئلسٹکلی کریں، کیپنگ ان مائنڈ یور اون لائف سچویشن. اف یو آر ٹیکنگ دس کورس یو پرابلی ہیو میڈ دا چوائس آلریڈی. اگر تو آپ یہ کورس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آلریڈی تھوڑی سی ٹینڈنسی جو ہے نا وہ اپنی گیج کر لی ہوئی ہے کہ مجھے آرٹس کی طرف جانا ہی ہے، چاہے ایز اے پروفیشن یا ایز اے ہابی. اس کا مطلب ہے تھوڑی سی چوائس آپ نے کر لی ہوئی ہے. اگر آپ نے یہ کورس لیا ہے تو یو آر ایدر اے پرسن پلاننگ ٹو اپلائی ٹو این آرٹ اسکول، یا تو آپ ایسے بندے ہیں جو کہ جس نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی میں نے آرٹ اسکول جانا ہے اور آپ اپلائی کرنے والے ہیں، یا یو آر اے پرسن ود ڈیپ انٹرسٹ ان آرٹس ہو وانٹس ٹو ٹیک اٹ اپ ایز اے ووکیشن اور سائڈ کریئر. یا آپ ایسے بندے ہیں کہ جن کو آپ کو آرٹ میں بڑا انٹرسٹ ہے، کرتے آپ کچھ اور ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، یا آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ جی میں نے آرٹ کو سائڈ پہ ایک مشغلے کے طور پہ یا ایک سائڈ کریئر کے طور پہ میں نے ضرور رکھنا ہے کہ میں پینٹنگز بناؤں گا، کوئی آبجیکٹس بناؤں گا، کچھ ڈیزائن کروں گا، کچھ سروسز کسی کو دوں گا
اس سے پیسے کماؤں گا، لیکن وہ پیسے میں اتنے نہیں ہوں گے، یا اتنی محنت نہیں میں کرنا چاہتا کہ وہ میجر کریئر میرا ہو. میجر کریئر میرا یہی ہے کہ میں لائر ہوں اور میں دن میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ دن میں 2 گھنٹے میں ایک سائڈ کریئر یا ایک مشغلہ اپناؤں جو کہ آرٹس ہو. تیسرا آپ وہ بھی ہو سکتے ہیں a person who wants to learn basics of aesthetic field so that your current career benefits from it. کہ یہ بھی بہت بڑی کیٹیگری ہے، اور میرے پاس کافی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو کہ ہوتے کسی اور کریئر میں اور خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایستھیٹک فیلڈ کا، یعنی جو ہماری جو آرٹس اینڈ ڈیزائن اینڈ بیوٹی، ان فیلڈز کا بیسک علم ہمیں ہو جائے تاکہ وہ اپنے میجر کریئر کو اس سے فائدہ پہنچا سکیں. ہو سکتا ہے آپ کوئی پروفیسر ہوں کسی فیلڈ کے، یا آپ کہتے ہو کہ آپ کہیں آپ ٹیچنگ میں ہیں، یا آپ کوئی کریئر کاؤنسلنگ میں ہیں، یا بہت سے اور فیلڈ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں یہ کورسز جو ہے نا یہ آپ کو اسٹرانگ کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سی کیٹیگری کے چھوٹے آرٹ اسکول میں ہو، یا کوئی آپ ایسا ڈپلومہ کر رہے ہو جس میں بہت سے کورسز تو آفر ہوتے ہیں لیکن کچھ میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے، تو وہ سمجھیں کہ وہ آپ کا میجر کریئر ہے. لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایکسٹرا چیزیں سیکھ کے اسی ڈگری کو زیادہ بہتر بنائیں. یہ بھی بات ہو سکتی ہے، اور جو کہ بالکل درست چیز ہے. You've made the best choice because it is everyone's right to choose a profession he likes and to excel at it. اگر آپ نے ان تینوں میں سے کوئی ہیں تو آپ نے چوائس اپنی اچھی کی ہے. آپ نے یو میڈ اے گڈ چوائس بیکاز دیکھیں ہر ایک کا رائٹ ہے کہ اس کو جو پسند ہے وہ کرے، اور نہ صرف یہ کہ جو اس کو پسند ہے وہ کرے بلکہ اس میں ایکسیل بھی کرے، اس میں بہتر بھی ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے آپ کو اجازت کم ملتی تھی، آپ کو گائیڈنس کم ملتی تھی. اب آپ کے پاس بہت سارے ایسے سورسز ہیں جس سے آپ کو نہ صرف گائیڈنس مل سکتی ہے بلکہ جو آپ کو کرنا چاہیے، جو آپ کو کرنا پسند ہے اس کا سپورٹنگ نالج بھی آپ کو ملتی ہے. بیکاز ورکنگ ہارڈ ایٹ واٹ یو لائک ول نرچر یور سول اینڈ گیو یو لانگ لاسٹنگ ہیپینیس. ایونچولی ایک ہی چیز آتی ہے کہ دیکھیں پروفیشن آپ کا جو بھی ہے، چاہے وہ آرٹس ہے چاہے وہ آرٹس نہیں ہے، آپ اچھے اور خوش انسان تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنی روح کو خوش نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو لانگ لاسٹنگ ہیپینیس نہیں دیں گے. چھوٹی ہیپینیس وہ ہوتی ہے جس میں آپ جلدی تھوڑی سی خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ خوشی یا وہ سکون زیادہ لمبا نہیں رہے گا. آپ کو چاہیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیزیں تلاش کریں جو کہ آپ کے دل کو گہرا اور لمبا سکون دیتی ہیں. اور میری ذاتی ایکسپیرینس کے مطابق جو ایک یہ بات یاد رکھیں کہ سب چیزیں مجبوری میں آپ چوز کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی ہابی ہوتی ہے وہ آپ بالکل کسی مجبوری میں چوز نہیں کرتے. کوئی آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کراتا. ہو سکتا ہے بچپن میں ماں باپ نے کہا ہو کہ یہ کر لو وہ کر لو، تم یہ بڑا اچھا کرتے ہو، لیکن آپ کے ماں باپ اس کے اوپر زور نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فائنینشیل فائدہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ہابی کی چوائس ہے وہ پیورلی آپ کی اپنی ہے. آپ کو جو سب سے زیادہ دل کو پسند ہے آپ وہ چوز کرتے ہیں، تو پھر اس کو آپ ضرور اس پہ فوکس کریں، کیونکہ وہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کا اندر، آپ کی روح، آپ کا من مانگتا ہے. تو جو چیز سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے اس کو آپ فل اٹینشن دیں، اس کو نرچر کریں، اور وہیں سے آپ کی لانگ لاسٹنگ ہیپینیس نکلے گی. اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ہابی ہے وہ بہت بچگانہ ہے، اگر آپ کو فی الحال لگتا ہے کہ جی بہت ہی بچگانہ ہے، یہ تو کچھ زیادہ عرصے نہیں چلے گی، میں تو بور ہو جاؤں گا، تو یہ یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اگر آپ اس سے بور بھی ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ بھی دیتے ہیں تو وہ چیز دوبارہ واپس آئے گی زیادہ ڈیولپڈ فارم میں. اکثر لوگوں نے اپنی جو بچپن کی ہابیز ہیں انہی کو بڑھا کے، انہی کو ساتھ رکھ کے اپنے پورے کریئرز بھی بنائے. تو اس پہ غور کیجیے گا.